ہمارے ہاں جو ریلیجن اور پولیٹکس ہے، جو مذہب اور ریاست ہے، اس کے جو مکس ہونے کی جو ابتدا ہے پاکستان بننے کے بعد، وہ ہمیں آبجیکٹیو ریزولوشن کے تحت ملتی ہے۔ یہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن جو تھا، یہ یوں سمجھیے کہ پاکستان کی ایک بدقسمتی کا آغاز تھا۔ پہلی بار ریاست کو کلمہ پڑھایا گیا، ہمارے ہاں ریاست کو، اسٹیٹ کو اسلامائز کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح آبجیکٹیو ریزولوشن کے ذریعے اس اسٹیٹ کا جنازہ نکالا گیا۔ تو اگر آبجیکٹیو ریزولوشن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں اس وقت کی جو سیاسی تاریخ ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو 1947 میں اچانک سے ایک نیشن اسٹیٹ وجود میں آ گئی، اور جہاں پر پاکستان بنا وہاں مختلف قومیں رہتی تھیں، مختلف نیشنز رہتے تھے، یہاں بلوچ بھی تھے، بنگالی بھی تھے، اور سندھی بھی تھے، پشتون بھی تھے۔ تو یہ ایک یہاں پر ایتھنک جو ڈائیورسٹی تھی وہ تھی، اور نہ صرف ایتھنک ڈائیورسٹی تھی بلکہ یہاں پر ریلیجیس ڈائیورسٹی بھی تھی۔ یہاں کی جو بنگال کی جو ہندو پاپولیشن تھی، جو ایسٹ بنگال کی، وہ 25% کے لگ بھگ تھی، اور ٹوٹل جو پاکستان کی جو پاپولیشن تھی جو مسلمانوں کے علاوہ، وہ 15% تھی۔ تو سوچیں کہ ایک ایسے ملک میں کہ جہاں اس قدر ایتھنک ڈائیورسٹی ہو، ریلیجیس ڈائیورسٹی ہو، اور یہ جو ڈائیورسٹی تھی یہ ایک سماج میں ایک حسن ہوتا ہے، ایک بیوٹی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کے جو سیاستدان تھے، جو ملک بنانے والے تھے، انہوں نے ڈائیورسٹی کو خطرہ سمجھا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو ڈائیورسٹی ہے یہ ایک قوم ہے، جو نیشن بلڈنگ ہے اس کے لیے ایک تھریٹ ہے۔ تو ان کو تو ایک قوم بنانا تھا، ان کو یہ خطرہ تھا کہ جو ٹو نیشن جو تھیری ہم نے جو پیش کی، اور یہ جو ہم نے ہندو اور مسلمان یہ نعرے جو لگائے نفرت آمیز اور غیر عقلی نعرے، بالکل ارریشنل تھے۔ آپ مذہب کی بنیاد پر آپ نے کہا کہ نہیں، مذہب کی بنیاد پر جو ہے ہم ایک نیشن، ہم ایک الگ سے نیشن ہیں، تو آپ کو اس کو جسٹیفائی بھی کرنا تھا، کیونکہ مذہب کی بنیاد پر دیکھیں، ایک بنگالی جو تھا، جو بنگال کا ایک ہندو بنگالی اور ایک مسلمان بنگالی، وہ ایک قوم تھا جی، وہ ایک قوم تھا۔ ایک جو بنگالی ہے وہ پنجابی، ایک بنگالی مسلمان اور پنجابی مسلمان ایک قوم، جب آپ ان کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ وہ پنجابی مسلمان سے زیادہ ایک ہندو بنگالی کے زیادہ قریب ہوگا، کیونکہ اس کو قریب اس کا زبان کرتا ہے، جو لینگویج ہے وہ قریب کرتی ہے، کلچر ہوتا ہے، تو ایک ہسٹوریکل کانشسنس بھی ہوتی ہے۔ تو آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھیا یہ جو مذہب ہے اس کی سملیرٹی ہے، ریلیجن کی سملیرٹی کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ نہ صاحب یہ دونوں ایک قوم ہے۔ تو یہاں پر یہی کنفیوژن ہے کہ یہ جو ہے ٹو نیشن تھیری کو اب جسٹیفائی بھی تو کرنا تھا، اور پاکستان بننے کے بعد جب جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی، اور ان کے جو دماغ میں تھا اگر ہم نے جو یہ جو ڈائیورسٹی ہے، اس ڈائیورسٹی کو اگر ہم نے ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تو الٹیمیٹلی یہ ڈائیورسٹی مطلب پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ یہ ان کا ایک ڈیلیوژن تھا۔ تو اس ڈیلیوژن کو انہوں نے اسلام جو ہے نا ریلیجن، اس کو ایک یونیفائنگ فورس کے طور پر انہوں نے استعمال کیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ صاحب کے بنگالی جو اس وقت کی جو پاکستان کی میجورٹی آبادی، جو سب سے بڑی جو قوم تھی وہ بنگالی قوم تھی، 55% آبادی تھی۔ تو چونکہ یہ جو یو پی سے آنے والے جو سیاستدان تھے، جو پنجابی سیاستدان تھے، وہ ان کو ایک حق بھی نہیں دینا چاہتے تھے، تو انہوں نے امپوز کیا کہ نہیں صاحب، تم بنگالی نہیں ہو، تم بلوچ نہیں ہو، بلکہ تم مسلمان ہو۔ تو یہ جو ایک اسلام کو یونیفائنگ فورس جو نیشن بلڈنگ کے لیے استعمال کیا گیا، تو یہ بھی آبجیکٹیو ریزولوشن اس کی ایک کڑی ہے۔ ایسے ہم آبجیکٹیو ریزولوشن کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو نیشن بلڈنگ کے علاوہ دوسرا جو اس کا ایک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اپنے پولیٹیکل کیریئر کو بچایا جائے۔ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں جو لیاقت علی خان تھے، ان کا جو تعلق تھا وہ یو پی سے تھا۔ وہ یو پی سے
جو پاکستان کی جو موومنٹ تھی وہ بھی یو پی سے چلی تھی. اگر آپ غور کریں, جو مسلم لیگ ہے بنی تو ڈھاکہ میں تھی, لیکن بعد میں جو اس جو مسلم لیگ ہے اس کی جو پولیٹکس ہے اس کو ایکسیپٹنس ملی, اور جو بڑی چڑھی وہ یو پی جو نارتھ انڈیا ہے وہاں پر یہ ہوئی تھی. جو پاکستان کا آئیڈیا تھا وہ یو پی کے مسلمانوں کا آئیڈیا تھا, اور یو پی میں جو مسلمانوں کی جو پاپولیشن تھی وہ 14% تھی, اور جو برٹش ہے ان کے آنے سے پہلے چونکہ یہ پاور سینٹر کا بھی حصہ تھے مغل ڈومینیشن کے ذریعے, اور جو اسٹرکچر تھا جو ٹریڈیشنل اس کے ذریعے ان کو ایک طرح سے فائدہ تھا. اور چونکہ جو مغل چلے گئے اور انگریز اپنے ساتھ ایک ماڈرن اسٹرکچر لائے, بیوروکریسی کا ایک ماڈرن اسٹرکچر تھا, پولیٹکس کا ایک تھا, ڈیموکریسی آئی, اور جو ملازمتوں کا جو سوال پیدا ہوا, جابس کا, تو اس نے جو یو پی کی جو مسلمان تھی اور جو ویل پریویلیج تھی ان کو ایک طرح سے خطرے سے مطلب دو چار کر دیا کہ صاحب اب جو ہندو میجورٹی کا جو خوف ہے, جو مسلم لیگ کی جو پولیٹکس میں ہم اس کو ایک اہم ٹول کی طرح دیکھتے ہیں کہ ہندو تھریٹ ہے, ہندو ہمیں یہ کر دیں گے, ہمیں وہ کر دیں گے, تو یہ یو پی کے مسلمانوں کا خوف تھا. وہ سمجھتے تھے کہ بھائی ہمارا پریویلیج جو ہے اب خطرے میں پڑے گا. اور یہ نہیں تھا کہ جو یو پی کے مسلمان تھے وہ اس وقت مطلب ان کو جو سوشلی اور اکنومکلی پیچھے تھے, حالانکہ 14% ان کی پاپولیشن تھی, لیکن سرکاری ملازمتوں میں ان کا حصہ 39% تھا یو پی میں. تو لیکن ان کو پھر بھی ایک جو ڈر ہے وہ ان میں بیٹھ گیا کہ پہلے جو ان کا جو یو پی کا جو جاگیردار تھا تو ان کا جو پہلے ایک اسٹیٹس تھا تو وہ ان کو خطرہ محسوس کرنے لگا کہ تو نہ جانے ہم کہاں نکل گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیاقت علی خان کا تعلق یو پی سے تھا, اتر پردیش سے تھا. ساری زندگی انہوں نے وہاں پولیٹکس کی, ساری زندگی انہوں نے وہاں گزاری. تو جب پاکستان بن جاتا ہے تو وہ اس سائیڈ آتے ہیں. یہ جو آئیڈیا جو یو پی میں دیکھا گیا تھا, بدقسمتی سے پاکستان وہاں نہیں بنا, اور وہاں بن بھی نہیں سکتا تھا, بن تو یہاں سکتا تھا. تو جب لیاقت علی خان یہاں پر آئے تو ان کو ایک احساس ہوا کہ صاحب اب کیا کریں, اب کون سے نعرے لگائیں. اب تو جو یہاں پر جو بلوچ تھی, جو بنگالی, ایک ڈائیورس جو ایتھنیسٹیز اور نیشنلٹیز تھے, ان سے تو ان کا کوئی رابطہ نہیں رہا تھا, اور نہ کوئی رابطہ تھا, نہ ان کے مسئلوں مسائل سے آگاہ تھے, نہ ان سے کسی قسم کا اور کانٹیکٹ تھا. تو انہوں نے اپنے جو پولیٹیکل کیریئر ہے اس کو خطرے میں سمجھا. اس خطرے کا ازالہ کرنے کے لیے انہوں نے ریلیجن کو یوز کیا. تو آبجیکٹیو ریزولوشن کو ہم اس سلسلے کی کڑی بھی سمجھ سکتے ہیں. نہ صرف اس سے آبجیکٹیو ریزولوشن کو سمجھا جا سکتا ہے, بلکہ اس وقت کی جو پاکستان کا جو ایک کرائسس تھا, جو ہم کانسٹیٹیوشن نہیں بنا سکے, تو وہ بھی اس وجہ سے نہیں بنا سکے کہ صاحب اگر کانسٹیٹیوشن بن جاتا تو الیکشن ہو جاتے, اور الیکشن جو یہاں کے جو جاگیردار تھے, جو پنجاب کی جو ڈومیننس تھی, یا جو یو پی سے اس طرح کے جو سیاستدان آئے تھے, یہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں تھا کہ یہاں پر الیکشن ہو, کیونکہ الٹیمیٹلی اگر الیکشن ہو جاتی تو بنگالی جو میجورٹی میں تھے وہ مطلب ان کا اس میں فائدہ ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آبجیکٹیو جو ریزولوشن تھی, یہ جب کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں جو اس پر ڈیبیٹ ہوئی, اگر ہم اس کو بھی دیکھیں تو وہ ڈیبیٹ یوں سمجھیے کہ انتہائی پرمغز, انتہائی تھاؤٹ پرووکنگ ڈیبیٹ تھی اباؤٹ سیکولرزم اینڈ تھیوکریسی. اگر آپ پاکستان کی جو ہسٹری دیکھیں تو پاکستان میں مین اسٹریم لیول پر کبھی بھی سیکولرزم اور تھیوکریسی پر اس طرح کی زبردست قسم کی ڈیبیٹ کبھی نہیں ہوئی. اگر آپ سیکولرزم کے اگینسٹ بھی ہیں تب بھی آپ اس ڈیبیٹ جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں ہوئی, اس کے ڈیفینس میں جو تھیوکریسی کے جو آرگیومنٹ پیش کیے گئے, اور جو سیکولرزم کے ڈیفینس میں جو آرگیومنٹ پیش کیے گئے, اور جو سب آرگیومنٹ جو سیکولرزم کی جو ڈیفینس میں تھے, وہ جو بنگال کی جو ایسٹ بنگال کی جو ہندو جو رکن تھے, انہوں نے وہ آرگیومنٹ پیش کیے. انہوں نے کہا کہ صاحب ہمیں خطرہ ہوگا, کیونکہ بنگال میں جو 25% جو پاپولیشن تھی وہ ہندو پاپولیشن تھی. تو وہاں پر جب کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں جب ڈیبیٹ ہوئی تو ہندو جو
ممبرز تھے جو کافی تعداد میں تھے، انہوں نے اس کو انتہائی زبردست طریقے سے اپوز کیا۔ تو اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہندو ممبرز نے کیا آرگیومنٹ پیش کی، اور جو یہاں پر جو مسلم جو ممبرز جو تھے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں، انہوں نے کس طرح سے یہ ریزولوشن ہے اس کو پاس کروانے کی کوشش کی گئی اور ان کے آرگیومنٹ کیا تھے۔ تو جو سیکولرزم اور تھیوکریسی کی ڈیبیٹ ہے وہ انتہائی دلچسپ ڈیبیٹ ہے۔ تو آج ہم یہ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح یہ ڈیبیٹ یا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں ہوئی۔ تو آئیے آپ کو ڈیبیٹ میں لے چلتے ہیں۔ تو یہ آبجیکٹیو ریزولوشن کیا تھا، اس کے جو موٹے موٹے جو اس میں جو باتیں ہیں وہ آپ کو میں سناؤں کہ اس میں کیا تھا۔ تو اس آبجیکٹیو ریزولوشن میں کہا گیا تھا کہ جو سوورنٹی ہے entire universe belongs to God Almighty alone, and the authority which He has delegated to the state of Pakistan through its people for being exercised within the limits prescribed by Him is a sacred trust. اور دوسری جو اہم بات اس میں کہی گئی وہ یہ تھی wherein the principle of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed. اور دوسری اہم بات اس میں یہ تھی کہ wherein the Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective sphere in accord with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and the Sunnah. اور یہ سب باتیں کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کو بھی فریلی وہ اپنے جو ریلیجیس جو کسٹمز ہیں جو ریچولز ہیں وہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ اس کو بھی فریلی ادا کریں۔ لیاقت علی خان نے یہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے یہ اس وقت مولانا شبیر احمد عثمانی کی مدد سے بنایا تھا۔ تو اس پر یہ تھی کہ اس پر نہ ایک تھیوکریسی کی ایک چھاپ تھی، ان کو پتہ تھا کہ یہ الزام لگے گا کیونکہ اس میں ایسی باتیں ہیں کہ جو الٹیمیٹلی تھیوکریسی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو انہوں نے پہلے سے ہی اس پر ایک اسٹانس لیا اور کہا کہ جو تھیوکریسی ہے یہ آئیڈیا تو اسلام میں فورین ہے، اٹ از فورین ٹو اسلام، اور جو شخص بھی تھیوکریسی کی بات کرتا ہے ایک ہی سانس میں تھیوکریسی اور سیاست کا ذکر کرتا ہے وہ جو ہے مسچیویس پروپیگنڈا کر رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کلیئرلی اس میں تھیوکریسی کو ڈینائی کر دیا کہ یہ تھیوکریٹک اسٹیٹ اس کا مطلب نہیں ہے کہ پاکستان ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اسلام میں ملائیت کی اور پریسٹ ہوڈ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو پہلے ہم یہ کریں گے کہ جو اس کے ڈیفینس میں جو آرگیومنٹ دی گئی اس کو پیش کرنے کے بعد تو سب سے پہلے ہم وہ آرگیومنٹ ہم بتائیں گے، پھر اس کے بعد اپوزیشن میں کیا آرگیومنٹ آئی تو ہم آپ کو اسی جانب لے جائیں گے۔ بخیر لیاقت علی خان نے یہ جو کہا کہ ایز اننسیٹیڈ بائی اسلام والا جو تھا، اور جو دوسرے تھے جو اتھارٹی ایکسرسائزڈ ود ان دی لمٹس پرسکرائبڈ بائی دی گاڈ المائٹی، تو یہ تو ملائیت کو ایک انیویٹیبل چیز بنا رہی تھی۔ اگر لیاقت علی خان یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں پریسٹ ہوڈ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس سے اس کا مطلب نہیں ہے کہ پریسٹ ہوڈ نہیں ہوگا، تو آپ اس کو راستہ دے رہے ہیں۔ اسلام میں گنجائش ہے کہ نہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے ذریعے آپ وہ گنجائش دے رہے ہیں ملاؤں کو کہ آپ کون ڈیفائن کرے گا ڈیموکریسی ایز اننسیٹیڈ، تو وہ تو اننسیشن کرنے ملا آئیں گے نا۔ تو کیونکہ جو اسلام ہے جو تھیولوجی ہے ان پر انہی کی دسترس ہے، یہ علم ہی انہی کا ایک طرح سے اجارہ ہے۔ اور جب آپ لمٹس جب آپ نے طے کر لی ہیں کہ جب آپ نے اس آبجیکٹیو ریزولوشن میں کہا ہے کہ جو اتھارٹی ہے وہ ایکسرسائز ہوگی اسی کے لمٹس میں، تو وہ لمٹس بتانے ایک ملا ہی آئے گا۔ تو آپ یہ کہیں کہ جو اسلام میں ہے وہ پریسٹ ہوڈ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور تھیوکریسی اس کا مطلب نہیں ہے، تو یہ ایک بچگانہ سی اور بے وقوفانہ بات ہوگی۔ تو دلچسپ بات ہے کہ اتنا کچھ ریلیجن ڈالنے کے بعد لیاقت علی خان کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں کہتے ہیں کہ وی وانٹ ٹو بلڈ اے ٹرولی لبرل سوسائٹی، ہیں جی، جہاں پر تمام شہری قانون کے آگے برابر ہوں گے۔ تو یہ بھی لیاقت علی خان نے ٹرولی جو لبرل جو گورنمنٹ ہے اس کی بھی بات وہ کرتے ہیں، ہے نا دلچسپ بات۔ تو یہ جو ٹرولی جو لبرل گورنمنٹ کی بات کرنے کے بعد لیاقت علی خان کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ہوگی اس کی یہ کوشش ہوگی جو مسلمان ہیں ان پر یہ توجہ دے گی کہ وہ
جو اچھے سے ان کو مسلمان بنانا، ان کو اچھا مذہبی بنانا، یہ ریاست کا کام ہوگا، یہ لیاقت علی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اسلامک آئیڈیلز ہے ان کو ہم جو اسٹیٹ ہے اس میں ہم جگہ دیں گے، اور اسٹیٹ جو ہے وہ نیوٹرل آبزرور نہیں ہوگی، یعنی جو سیکولر جو آئیڈیا ہے کہ اسٹیٹ ایک نیوٹرل آبزرور ہوگی کہ جس میں تمام جو مذاہب ہیں ان سے اس کو کوئی کام نہیں ہوگا، مطلب ریاست کا کام کسی ریلیجن کو پکڑ کے اس کی ہیجمنی جو قائم وہ نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے اس آئیڈیا کو انہوں نے بالکل نگیٹ کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، کہا کہ یہاں پر اسٹیٹ ہم نیوٹرل آبزرور نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ جو آئیڈیا ہے نیوٹرل آبزرور کا یہ تو ہماری بنیاد ہیں ان کے خلاف ہے، کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جو پاکستان وہ مسلمانوں کے لیے ایک مسلم ہوم لینڈ بنا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا یہ تو ہماری بنیادوں کو کھوکھلا کر دے گا۔ تو یہ لبرل گورنمنٹ کی بات کے بعد لیاقت علی خان یہ بھی فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس میں یہ کہا کہ دی اسٹیٹ ول کریٹ اے ٹرولی اسلامک سوسائٹی، اور اس میں وہ ایک پوزیٹیو پارٹ ہے وہ پلے کرے گی۔ تو اس وقت جو مسئلے مسائل تھے، آپ سوچیں کہ کیا جو ایک نئی ریاست بنی تھی کس قسم کے گمبھیر مسئلے مسائل تھے، اور یہاں پر جو تھے کہ ہمیں ایک جو ہے اچھا مسلمان پیدا کرنا ہے۔ ارے بھائی، ریاست کا کام ریلیجن کو آپ کی لائف میں انٹروڈیوس نہیں کروانا ہے، کیونکہ وہ تو پہلے سے سوشل لائف کا حصہ ہوتی ہے۔ ریاست اور اسٹیٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہیومن نیڈ ہیں ان کو پورا کرے، ریلیجیس نیڈ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ مگر یہاں پر ٹرولی اسلامک سوسائٹی ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے کہ ہم وہ بنائیں گے۔ تو آگے وہ کہتے ہیں کہ جو اکانومی ہے اس کو بھی ہم اسلام کے بیسک پرنسپل کی بنیاد پر اکانومی بلڈ کریں گے، یعنی اسلامک اکانومکس کی بات کرتے ہیں۔ یار، ریلیجن کا اکانومکس سے بھلا کیا تعلق؟ یہ جو ماڈرن جو اکانومک سسٹم ہے ہم سب جانتے ہیں، یہ 100 150 200 سال کی بات ہے، تو آپ اس کو اتنا پیچھے، یہ بیوقوفانہ بات آپ دیکھیے کہ اس کو بھی آپ ریلیجن سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو باتیں ہیں اسلامک سائنس کی، اسلامک اکانومی کی، تو یہ باتیں بھی 100 150 سال پرانی ہیں، تب شروع ہوئی ہیں۔ تو اس سے پہلے کسی کو خیال نہیں تھا کہ اسلام کا ایک اپنا جو اکانومک سسٹم ہے، تو یہ تب یہ خیال پیدا ہوا جب یہاں پر جب مسلم ورلڈ میں، جب مسلم کنٹریز میں جب ماڈرنٹی آئی کلونیلزم کے ساتھ، تو ان کو ایک انفیریورٹی پیدا ہوئی کہ صاحب جو ہے ہم پیچھے چلے گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو انہوں نے ایک ریلیجن میں پناہ ڈھونڈی اور کہا کہ نہیں صاحب، جو یہ ماڈرنٹی جو اچانک آئی تھی جن سے ان کو ایک شوق لگا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، ہم تو ایک اپنا ایک اکانومک سسٹم ہمارے پاس ہے، یہ تمہارا ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تو وہ جو ایک سپیریورٹی جو تھی، جو ویسٹ اپنے ساتھ لایا تھا، تو انہوں نے اس نے جو انفیریٹی جو پیدا کی تھی، احساس کمتری پیدا کی تھی، اس احساس کمتری کو ڈینائی کرنے کے لیے انہوں نے اکانومی کو، سائنس کو، ان سب کے لیے انہوں نے ایک ریلیجن میں ایک پناہ ڈھونڈی۔ تو یہ بھی اسی کا، یہ اس کی بیک گراؤنڈ بھی یہی ہے، اور لیاقت علی خان بھی اس طرح کی بیوقوفانہ بات کرتے ہیں، کیونکہ اب سب کو پتہ ہے جو فادر آف جو ماڈرن اکانومی جو ہے اسے بھی ہم ایڈم اسمتھ جانتے ہیں۔ یہ کوئی ریلیجیس پرسنالٹی نہیں ہے، یہ تو 150 200 سال پرانا قصہ ہے۔ تو جو ہم نے بات کی کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں جو تھا ایک نیشن بلڈنگ تھی، کہ ایک نیشن بنانا ہے، چونکہ جو بنگال جو تھی وہ یہاں ایک مطلب الگ الگ حصے تھے، یہاں پر ایسٹ پاکستان تھا، وہاں ویسٹ پاکستان تھا، تو جو درمیان میں انڈیا تھا اور 1000 مائل جو فاصلہ تھا، تو وہ ان کو کافی ڈسٹرب کرتی تھی۔ تو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں لیاقت علی خان یہی بات کہہ رہے ہیں، think of a unitary form of government when the two parts of our country are separated by more than 1000 miles. I hope that Constituent Assembly will make every effort to integrate the units
closer and forge such ties as would make us a well integrated nation. وہی بات تھی، ایک نیشن بلڈنگ تھا، اور اسلام کے ذریعے دیکھیں نا، اس میں اسلام کا کتنا ایک ریلیجن کو آپ نے مکس کر دیا، تو ریلیجن کو یونیفائنگ فورس کہہ رہے ہیں کہ استعمال کر کے ہم ایک ویل انٹیگریٹڈ نیشن بنائیں گے. اور یہ کہ نہ صرف اس میں ریلیجن تھا بلکہ اردو کو بھی ایک اسلامک لینگویج کی طرح امپوز کیا گیا ایز اپوز ٹو بنگالی لینگویج اسپیشلی، اور بعد میں جو سندھی اور یہ چکر سارا ہوا. تو اردو، اسلام اور ہندو اینیمیٹی آپ کو اس میں ملے گی اور پاکستانی آئیڈینٹی میں، کیونکہ اسی کو بنیاد بنا کر ہماری جو آئیڈینٹی تھی وہ کنسٹرکٹ کی گئی. پھر دلچسپ ایک ہسٹورین کی اسپیچ تھی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں، ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، وہ ایک ہسٹورین تھے اور ان کے ذمے یہ کام سونپا گیا تھا. دیکھیں صرف یہ نہیں تھا کہ ایک نیشن کنسٹرکٹ کرنا ہے ملک بنانے کے بعد، آپ نے ہر چیز کو ریلیجن لینس سے دیکھنے کی کوشش کی گئی. ہمارے یہاں میوزک تک کو، بلکہ نہ صرف اسلام کی بنیاد پر آپ نے کہا میوزک بھی اسلامی ہونی چاہیے، ہم نے ہسٹری کو بھی اسلامک بنانے کی کوشش کی. تو یہ تھا کہ آپ نے جو ریلیجن تھی آپ اس کے ساتھ obsessed ہو گئے، تو آپ نے اس کو ہر جگہ گھسیڑنے کی کوشش کی کہ نہیں صاحب یہ جو ہے وہ ہر جگہ ہمارے کام آ سکتا ہے. اس سے ایک ڈسٹورشن پیدا ہوئی، نہ ہم میوزک ایک اچھی تخلیق کر سکے، نہ ہمارے ہاں ہسٹری اچھی لکھی گئی، بلکہ ہر جگہ آپ کو ڈسٹورشن ہی ڈسٹورشن ملے گی. تو جو اشتیاق حسین قریشی تھے ان کے ذمہ بھی یہی کام لگایا گیا کہ جو ہم ایک نئے قوم کے طور پر وجود آئے ہیں، اور جو ہماری اس لیے آئیڈینٹی بھی نہیں ہوگی چونکہ ملک نیا ہے، آئیڈینٹی بھی نہیں ہوگی، اور وہ جو آئیڈینٹی ہوگی وہ پری جو پارٹیشن جو آئیڈینٹی ہے اس کے ہسٹری کے ساتھ وہ اس کا کوئی لنک نہیں ہوگا، اور جو ہماری ہسٹری ہوگی وہ بھی اس ہسٹری سے جدا ہوگی، مطلب جو انڈین ہسٹری ہے. تو ایک طرح سے نا یہ بالکل ایک پاگل پن کے ایک ایسے گھڑے میں جا گھسے تھے کہ جو ہم ہندوؤں سے الگ ہیں تو ہماری ہسٹری بھی ہے وہ بھی ان سے الگ ہونی چاہیے، ہماری آئیڈینٹی ہے وہ بھی ان سے الگ ہونی چاہیے، ہمارا جو میوزک ہے وہ بھی ان سے الگ ہونی چاہیے. اور میوزک کے سلسلے میں بار بار نام لے رہا ہوں، جب استاد بڑے غلام علی خان، آپ نے نام سنا ہوگا، کلاسیکل موسیقی کے اتنے بڑے استاد 20th سینچری کے، بلکہ آپ بالکل آپ نہ صرف 20th سینچری کے، اگر آپ کلاسیکل میوزک کی بات کرتے ہیں تو آپ کو انتہائی بڑے ناموں کے ساتھ ان کا شمار کرنا پڑتا ہے، تان رس خان کے ساتھ اور دوسرے جو بڑے میوزیکل جو گائک تھے. تو جب استاد بڑے غلام علی خان پارٹیشن کے بعد جب پاکستان آئے، چونکہ ان کا آبائی گاؤں یہاں پر تھا تو اس کی چاہ میں وہ یہاں پر آئے، تو یہاں جو ڈائریکٹر جنرل تھے ہمارے ریڈیو پاکستان کے، انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں صاحب آپ یہ کیا پڑھتے ہیں، یہ جو راگ ہیں یہ جو سنسکریٹائزڈ یہ سارے سنسکریٹائزڈ ہیں، تو آپ ان کا نام جو ہے تھوڑا مسلم نام رکھنے کی کوشش کریں ان راگ کا. اور ایک بدتمیزی بھی انہوں نے بڑے غلام علی خان صاحب سے کرنے کی کوشش کی. تو بعد میں وہ پھر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ چھوڑ کے پاکستان فوراً انڈیا چلے گئے، اور وہاں پر ان کو ایکسیپٹنس بھی ملی، ان کو سرکاری طور بنگلہ بھی دیا گیا رہائش کے لیے. تو اس طرح سے ہم نے میوزک کو بھی ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی. بغیر ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی جو تھے وہ تھیوکریسی اور ریلیجن کے حق میں کہ یہ پولیٹکس میں کیوں ہونا چاہیے وہ ایک آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں. اور آپ سوچئے کہ ہسٹورین ہو کے کس قسم کا آرگیومنٹ وہ لاتے ہیں. مطلب وہ اس میں رومن سویلائزیشن اس کے ڈکلائن کی بات کرتے ہیں، اس کے ڈکلائن کے لیے ایز اے ہسٹورین وہ یہ آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں کہ اس کے ڈکلائن کی وجہ یہ تھی کہ جو ایپیکورین کیورین جو فلاسفر تھے، مطلب وہ یہ گاتے پھرتے تھے کہ there are no gods but if there be they do not meddle with the affairs of humanity. تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو تھی لوگوں کا یہ رویہ اور شاعروں کا جو فلاسفر کا یہ رویہ تھا، اس نے رومن سویلائزیشن کو تباہ کر دیا. تو آپ یہ جانتے ہیں کہ اس طرح کی چھوٹی بات اگر آپ جائیے چیٹ جی پی ٹی پہ سرچ کیجئے،
اس ہسٹورین کی بات کو چھوڑ کے بھی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رومن سویلائزیشن کے ڈکلائن کی اصل وجوہات کیا تھی، اس کے پیچھے کیا اکنامک وجہ تھا، بلکہ کسی بھی سویلائزیشن کے ڈکلائن کے پیچھے ایسی مضبوط اور موٹے قسم کے مسائل ہوتے ہیں، اکنامک ہوتے ہیں، حملے ہوتے ہیں باہر سے، اور دوسرے کئی طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی جو گنتی کے جو فلاسفر تھے وہ کہتے تھے کہ ریلیجن اور پولیٹکس مطلب ان کا جو آئیڈیا تھا وہ الگ الگ ہونا چاہیے، اس کو وہ ایز اے آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں، مطلب کس قسم کے نمونوں کے ہاتھ میں پاکستان کی فارمیشن تھی۔ تو اس کے بعد ایک دوسرے جو مولانا تھے شبیر احمد عثمانی، جو یہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے یہ آپ یاد رکھیں، یہ بھی اسی شخص کا کارنامہ تھا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب وہ بالکل اب ڈینائی اس میں کرتے ہیں اپنا لیاقت علی خان کو، جو انہوں نے کہا تھا کہ اس میں کوئی پریسٹ ہوڈ کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اٹ از فورین ٹو اسلام۔ تو وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے، یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ جو بھی ملک کسی آئیڈیا پر بنے گا تو یہ تو پھر وہ شخص پھر چلانے آئیں گے جو اس آئیڈیا کے متعلق علم رکھتے ہیں، جو اس کی جانکاری رکھتے ہیں، جو اس میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ لازمی ایکسپرٹ تو ہم ملا ہی رکھتے ہیں، تو ہم ہی اس اسٹیٹ کو چلانے آئیں گے۔ اور پھر جب لیاقت علی خان کہتے ہیں کہ کوئی تھیوکریسی نہیں ہوگی، یعنی اس میں جو دوسرے جو ریلیجیس گروپ ہیں ان کو بھی ایکول جو جگہ ہوگا، یہ اس کو بھی مکمل ریجیکٹ کرتے ہیں۔ بلکہ دیکھیے نا، یہاں لیاقت علی خان کا جو اسلامک انٹرپریٹیشن ہے وہ ملائیت کو ریجیکٹ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مطلب برابر جگہ ہوں گے تمام جو دوسرے جو ریلیجن کو سبسکرائب کرنے والے لوگ ہیں، اور یہاں پر ایک الگ انٹرپریٹیشن ملتی ہے۔ تو یہ بھی ایک آپ کو فرق دکھے گا کہ یہ جو کہتے ہیں ایز اننسیٹڈ بائی اسلام، تو یہاں پر یہ سوال کہ کون اننسیٹ کرے گا بھیا؟ آپ کے نزدیک تو اسلام ڈیموکریسی، ایکویلٹی، سوشل جسٹس اور فریڈم کا نام ہے، لیکن اب شبیر احمد عثمانی کے نزدیک دیکھیے کہ وہ کیا ان کے خیالات اور وچار ہیں اس بارے میں۔ People who do not subscribe to those ideas may have a place in the administrative machinery of the state, but they cannot be entrusted with the responsibility of framing the general policy of the state or dealing with matters vital to safety and integrity۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہندو ہیں یہاں کا، جو 25% جو آبادی اس کی ایسٹ بنگال میں ہے، اور جو یہاں کا جو سکھ ہے، جو یہاں کا جو کرسچن ہے، اس کو وہ نہ وزیر اعظم بن سکتا ہے، نہ وہ کوئی بڑا سرکاری عہدیدار بن سکتا ہے، بلکہ اس کی جو اسٹیٹ مشینری میں اس کی بالکل جگہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ایک مسلم فیملی میں نہیں پیدا ہو سکا، کہ اگر وہ پیدا ہو سکتا تو بالکل اس کو کرسچن تھیولوجی کی کے بجائے اس کو اسلامک تھیولوجی آتی۔ تو اگر اس انسیڈنٹ کی اگر یہ انسیڈنٹ ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ اسٹیٹ مشینری میں جگہ پاتا۔ تو یہ کہنا کہ بعد میں دوسرے ممبرز کی جانب سے کہا گیا کہ یہ فضول ہے، ہندوؤں کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، آبجیکٹیو ریزولوشن ہم آگے بات کریں گے۔ اور لبرل جو گورنمنٹ کی بات لیاقت علی خان کرتے ہیں، تو دیکھیے کہ یہ کیا انٹرپریٹیشن ہے انصاف کی۔ تو بالکل اسی طرح جب لیاقت علی خان نے تھیوکریسی کا یہ تھیوکریسی نہیں ہوگی، تو مولانا مودودی جو 20th سینچری کے ایک بہت بڑے جو اسلامک آئیڈیالوگ تھے، اسلامک اسٹیٹ جو اگر آپ پورے ورلڈ میں آپ دیکھیں جو اسلامک موومنٹ چلی تھی، اخوان المسلمون کی جو مسلم برادرہڈ تھی ایجپٹ میں یا جہاں بھی، تو اس میں جو بڑے بڑے نام آئیں گے ان موومنٹس کے پیچھے، تو اس میں مولانا مودودی کا نام بھی ہوگا۔ تو ان کا کیا خیال تھا اس سلسلے میں کہ اسلام تھیوکریسی ہے کہ نہیں؟ تو مولانا مودودی کا خیال تھا کہ جو اسلام ہے وہ چونکہ اسلامک اسٹیٹ ہوگی تو اس کا جو دائرہ کار تھا وہ پوری جو ہیومن سوسائٹی ہے، اس کی پوری ہیومن لائف پر مشتمل ہوتا ہے، اور چونکہ اس کا ایک نظریہ ہوتا ہے اسلامک اسٹیٹ کا کہ ہیومن لائف کو مورلی مطلب اس کی گروتھ کی جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہوگی، چونکہ وہ کہتے ہیں یہ ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہوگی اور اس کا ایک آئیڈیولوجیکل پروگرام ہوگا سوسائٹل چینج کا، تو اس لحاظ سے مولانا مودودی کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے یہ اسٹیٹ فاشسٹی اور اشتراکی
हुकूमतों से यकगुना मुमासलत रखती है। यानी कहते हैं कि जो फाशिस्ट और जो कम्युनिस्ट स्टेट हैं वो उनसे सिमिलर होगी। तो ये मौलाना मौदूदी साहब कहते हैं, और वहाँ से लियाकत अली ख़ान एक अलग किस्म का आप देखते हैं कि न जाने क्या उनका इंटरप्रिटेशन वो उठा के लाते हैं। तो आगे शब्बीर अहमद उस्मानी कहते हैं कि ये जो इस्लामिक स्टेट होगा जो हम बनाना चाह रहे हैं, वो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको एबोलिश नहीं करेगी। यानी उनके कहने का ये मतलब है कि जो फ्यूडल जो सिस्टम है, जो पाकिस्तान बना भी जो है फ्यूडल लैंडलॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए है। क्योंकि उन्होंने जो कॉलोनियल पीरियड के आखिर में देखना शुरू किया था कि साहब अंग्रेज़ जाने वाले हैं, और जो कांग्रेस है वो एक सोशलिस्ट आइडिया रखती है रिफॉर्म करने का, तो वो एक पाकिस्तान की जो कश्ती है उसमें सवार हो गए आखिर में। तो वो ये भी वही बात करते हैं कि हम जो फ्यूडल सिस्टम है उसको मतलब वो तहफ़्फ़ुज़ देने की बात करते हैं। और हुआ भी यूँ 1987 में शरीयत एपिलेट बेंच में एक अपील दायर होता है और मुफ्ती तकी उस्मानी होते हैं। वो कहते हैं कि जो इस्लाम है उसमें तो फ्यूडल जो हैं वो बिल्कुल रह सकते हैं, और उसमें जो ये फ्यूडल सिस्टम है वो एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये भी वही बात करते हैं कि जो हम प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबोलिश नहीं करेंगे, यानी जो फ्यूडल लैंड लॉर्ड हैं उनको भी खुश करने की बात करते हैं। तो फिर वो लियाकत अली ख़ान की तरह इस्लामिक इकोनॉमी की बात करते हैं। तो देखें कि ये कितना सिंपलिस्टिक व्यू रखते हैं जो इकोनॉमी है, जो इतना एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसके बारे में। मतलब इनका जो वर्जन ऑफ इस्लामिक इकोनॉमी देखें, वो कहते हैं कि हम जो सरप्लस वेल्थ जो है उसके लिए हम बैतुल माल कायम करेंगे। बैतुल माल जिसमें हम सरप्लस वेल्थ को रखेंगे और उसको फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये भला भला भला। तो ये देखें जब ये बात करते हैं इस्लामिक का, लाजमी है तो वो डिनाई कर रहे होते हैं वेस्ट का, इनको जो एक ऑब्सेशन है वेस्ट से। तो उसके मुकाबले में ये एक इस तरह का एक सिंपलिस्टिक चूरन लाते हैं चबाने के लिए। तो इसमें चूँकि हमें एक बात मतलब सब मुस्लिम मेंबर जो हैं वो दिल से मतलब इसको अपोज नहीं कर रहे होते हैं। खुद मियाँ इफ्तिखारुद्दीन जो एक दूसरे जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के, वो ये कह रहे होते हैं कि मैंने इस तरह की बातें भी सुनी हैं कि जो ऑब्जेक्शन है इस जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, वो सिर्फ हिंदुओं की जानिब से नहीं है, बल्कि कुछ मुस्लिम मेंबर्स ने भी अपनी पार्टी को नोटिस दे दिया था ऑब्जेक्शन का। तो बाद में हम कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में तो इस तरह की दूसरी बातें नहीं सुनते कि एतराज़ उन्होंने किया, लेकिन इससे ये पता चलता है कि उनको नोटिस मिला था पार्टी को कि साहब ये मतलब क्या कहते हैं इफ्तिखारुद्दीन उनके अल्फाज में, मतलब जो मुस्लिम मेंबर्स थे उन्होंने ये कहा था कि ये जो आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं रिलीजन को, तो इससे ये क्या है, जो स्टेट और पीपल है, स्टेट और आवाम का ताल्लुक है, इसमें आप डिस्टिंक्ट पैदा कर रहे हैं जी। आप जो अथॉरिटी है वो गॉड के नाम करके जो आवाम और जो स्टेट का ताल्लुक है उसमें आप दरार डाल रहे हैं। ये मियाँ इफ्तिखारुद्दीन ने कहा इस बारे में। तो हो सकता है लेटर ऑन उनको चुप करवाया गया हो कि साहब नहीं बोलना, और इस तरह से क्रिटिसिज्म जो है उसका गला घोंटा गया। और एक थे सरदार अब्दुल रब नश्तर, वो क्या कहते हैं इस मौके पे, वो कहते हैं कि जो इस वक्त जो कम्युनिज़म का जो सैलाब है और एक तरफ से कैपिटलिज्म है जो सपोर्टेड बाय एटॉमिक बम, तो वो कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म है और ये जो कम्युनिज़म की जो उस वक्त जो कोल्ड वार चल रही थी, वो कहते हैं कि इस कोल्ड वार में जो है हमारे पास अल्टरनेटिव है। तो इस्लाम को एज एन अल्टरनेटिव भी इन्होंने पेश किया। कम्युनिज़म और कैपिटलिज्म जो है इस तरह के जो टू जो बिग जो सिस्टम ऑफ वर्ल्ड्स जो थे, जो आइडिया थे, उनके मतलब अपोज करने के लिए मतलब इन्होंने भी तब भी उन्होंने रिलीजन को ला खड़ा किया कि साहब इस धमा चौकड़ी में जो है इस्लाम वो एक अल्टरनेटिव है, पीसफुल अल्टरनेटिव फॉर द वर्ल्ड। तो बाद में जब हिंदू मेंबर्स की जानिब से इसको अपोज भी किया गया, तो इस पर सरदार अब्दुल रब नश्तर कह रहे हैं कि ये जो आपने अपोज किया वो आपने इसके अपने रिलीजियस, उनको एक एतराज़ वो करते हैं कि जो रिलीजन है उसकी बेस पर आपने अपोज किया कि ये आपके रिलीजन का नहीं है, और उनको दावत देते हैं कि उसको रीज़न को इस्तेमाल करके इसको एक्सेप्ट कीजिए, एक इस्लामिक स्टेट के आइडिया को।
تو اس پر وہ جو شرم دلاتے ہیں ہندو ممبرس کے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ روسو، لینن، مارکس، ان کی اور ابراہیم لنکن، ان کی جانب سے تو آپ کوٹیشن لاتے ہیں ڈیموکریسی کے حق میں، فریڈم کے حق میں، سوشل جسٹس کے حق میں، لیکن آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ جو ہمارے جو مذہب کے جو ریلیجیس پرسنالٹیز ہیں ان کے آپ کوٹیشن لائیں؟ تو یہ دیکھیے ان کا ایک انٹلیکچوئل لیول تھا کہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو آئیڈیاز جو لنکن نے، جو انہوں نے روسو نے، دیکھیے انہوں نے جو پیش کیے ان کو بالکل ریجیکٹ کیجیے. ہیں جی، روسو نے کسی قسم کی ایکویلٹی کا آئیڈیا پیش نہیں کیا، ابراہیم لنکن نے ڈیموکریسی کے لیے کچھ نہیں کیا. ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے جو ہیروز تھے ریلیجیس، انہوں نے ان کے حق میں کیا کیا آئیڈیا پیش کیے. آپ کو تو شرم آنی چاہیے. یہ آپ ان کا جو ذہنی لیول ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس بات میں. پھر آتے ہیں تقریر کرنے کے لیے سر ظفر اللہ خان. اس وقت اگر آپ تھوڑی سی بھی گوگل پہ سرچ کیجئے، اگر آپ پاکستان کے باہر ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ موسٹ پرسیکیوٹڈ ریلیجیس گروپ از احمدیہ. آپ کو ملے گا پاکستان میں سب سے زیادہ پرسیکیوشن ان کی ہوتی ہے. یہ ان کا تعلق اسی ریلیجیس گروپ سے ہے. تو یہ پرسیکیوشن کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ آپ نے ریلیجن اور پولیٹکس کو اس قدر آپ نے مکس کر دیا. عوام کو آپ نے بتا دیا کہ نفرت کی بنیاد صرف ریلیجن ہے، آپ اس لیے نفرت کیجئے کہ اس کا ریلیجن دوسرا ہے. تو یہ سنیے، سر ظفر اللہ خان اس کے حمایت میں آتے ہیں، ڈیفینس میں اسلامک سسٹم کے. سنیے وہ کیا کہتے ہیں. ان کے ڈیفینس کرنے کی وجہ یہی ہے کیونکہ جو احمدیہ کمیونٹی وہ سمجھتی ہے کہ ہم ان کا تعلق بھی ایک یوں سمجھیے کہ اسلام سے وہ اپنا تعلق جوڑتی ہیں. تو اس بنیاد پر انہوں نے اس کو ایز اے ایک ریولیوشن دیکھا کہ بھیا اسلامک اسٹیٹ قائم ہوگی تو سب بڑھیا، واہ واہ، زبردست ہو جائے گا. تو سوچئے کہ وہ اس کے ڈیفینس میں کیا کہتے ہیں. تو وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ جو اسلام ہے اس کا ایک اکنامک سسٹم ہے جو انتہائی بہترین اکنامک سسٹم ہے، اور زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، وہ لینڈنگ آن منی کی بات کرتے ہیں کہ اسلام اس کو پروہیبٹ کرتا ہے، جس سے ایک فائدہ پہنچتا ہے اور ایک ریلیف ملتا ہے، اور یہ ایک انتہائی انقلابی کام ہے. تو وہ بھی وہی اکانومی کی بات کرتے ہیں کہ اسلامک اکانومی کی. اور پھر وہ ایک سود لینڈنگ جو پروبیشن جو سود کی ہے، انٹرسٹ کی ہے، وہ اسی کی بات کرتے ہیں. اور سر ظفر اللہ خان جو 1949 میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اسی ملک میں دیکھیں آپ ریلیجن کو آپ نے گھسڑنے کی ابتدا تو کر دی تھی، تو اسی ملک میں کیا ہوتا ہے سر ظفر اللہ خان کے ساتھ. خود 1953 میں لاہور میں اینٹی احمدیہ موومنٹ شروع ہوتی ہے، ڈسٹربنسز ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں سر ظفر اللہ خان ہے، سڑکوں پر ان کے خلاف نعرے لگنے شروع ہوتے ہیں، کافر 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 کے، ایز اے ہیریٹک. تو سوچئے مذہب کو استعمال کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ اور ان کی کمیونٹی کے ساتھ کس قسم کی دھما چوکڑی اس اسٹیٹ میں ہوئی ہے. تو اس کا الزام بھی تھوڑی بہت ان کی کمیونٹی کی طرف بھی جاتی ہے، کیونکہ احمدیہ کمیونٹی نے بھی پاکستان کو سپورٹ کیا تھا. یہ بھی ایک ویل ناؤن فیکٹ ہے، ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے. پھر ایک اور ہوتے ہیں ڈاکٹر عمر حیات ملک. یہ بھی پروفیسر ہیں. یہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ جو اسلام ہے اس میں ایک لمیٹڈ فارم آف ڈیموکریسی ہے اس میں، تو اس لیے آپ اس کو تھیو ڈیموکریسی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو اسلامک ڈیموکریسی کہتے ہیں. اب ریلیجن اور ڈیموکریسی کو بھی کس طرح مکس کرتے ہیں. اور بعد میں شبیر احمد عثمانی کا تو آپ نے سنا کہ ان کا تو سب کچھ وہ ڈیموکریسی کے ایک طرح سے مطلب اگینسٹ تھا، ان کی ساری اسپیچ ہی. تو یہ دیکھیں اسلامک ڈیموکریسی کی یہاں پر ڈاکٹر عمر حیات ملک ایک پروفیسر بات کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر عمر حیات ملک کو پتہ تھا کہ یہ جو ہم سارا کچھ یہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، یہ ہم دنیا کے ساتھ چلنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. انہی کے الفاظ میں دیکھیں، ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ اس سے یہ سارا کچھ ہونے والا ہے جو بعد میں پاکستان میں ہوا. وہ کہتے ہیں کہ جو ماڈرن ورلڈ کا جو انٹلیکچول تھاٹ ہے جو موجودہ دنیا کا، وہ اٹ از ناٹ فیور آف دی آئیڈیالوجیز.
وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ we are perfectly conscious of the fact that by striving here to construct or to find an ideological state based upon religion we are going against the current of modern thought, against the current of modern history. وہ یہ بات کرتے ہیں کہ صاحب ہم ہسٹری کے خلاف جا رہے ہیں. اس کا وہ اعتراف کرتے ہیں, اس کو مانتے ہیں, لیکن آگے اس قدر تاریخی سچائی بیان کرنے کے بعد وہ ڈیٹ ہو کے اور انتہائی بے وقوفانہ بات پھر وہی دہرا دیتے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم ماڈرن ورلڈ کے خلاف جاتے ہیں, ہم یہ کر کے رہیں گے. کیا ماتم کرے کوئی بھائی.